السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صدر پاکستان محمد ضیاء الحق۔ جنرل محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو پیدا ہوئے اور آپ پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے، جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگایا اور بعد ازاں صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ تادم وفات سپہ سالار اور صدارت دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ اگر بات کی جائے جنرل محمد ضیاء الحق کی ابتدائی زندگی کی تو سابق صدر مملکت و سابق چیف آف آرمی سٹاف 1924 میں جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندانی طور پر یا قومیت کے طور پر اگر کہا جائے تو ارائیں کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ایک غریب کسان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے، جلندھر اور دلی میں تعلیم حاصل کی۔ سن 1945 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات انجام دیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 سے 1968 تک ایک کیولر رجمنٹ کی قیادت کی۔ اردن کی شاہی افواج میں خدمات انجام دی۔ مئی 1969 میں آرمر ڈویژن کے کرنل سٹاف پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ اگر بات کی جائے جنرل محمد ضیاء الحق کے اردن میں تعیناتی کی تو وہ 1970 میں پاکستان کی طرف سے اردن بھیجے گئے۔ ستمبر 1970 میں شاہ حسین نے تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO کو اردن سے نکالنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کیا، جس میں ٹینک بھی استعمال ہوئے۔ اس آپریشن کی قیادت بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کی۔ اس آپریشن کے دوران PLO اور اردن کی فوج میں شدید لڑائی ہوئی، جس میں بہت سے بے گناہ فلسطینی مہاجرین بھی مارے گئے۔ اس آپریشن کی کامیابی پر شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو ایک تمغہ بھی دیا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء نے آپریشن PLO کے خلاف نہیں بلکہ PLO میں موجود ایک گروپ فدائیین کے خلاف کیا تھا۔ فلسطینیوں کے اس گروپ نے اردن میں ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی تھی اور انہوں نے شاہ اردن کو قتل کرنے کا 2 بار کوشش بھی کر چکے تھے۔ اگر بات کی جائے مارشل لا کی تو 1977 یعنی 1977 میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں اس ملک میں سیاسی حالت ابتر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان میں کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے۔ 4 جولائی 1977 کی شام مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا۔ انہوں نے آئین کو معطل نہیں کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپریشن فیئر پلے کا مقصد صرف ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ ہائی کورٹ نے ان کو سزائے موت سنائی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ یوں 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ دسمبر 1984 کو انہوں نے صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس میں کامیابی کے بعد ان کے منصب صدارت میں توثیق ہو گئی۔ فروری 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے۔ باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھا لیا گیا اور بے اعتمادی کی بنیاد پر 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ اگر بات کی جائے اسلامی قوانین کے حوالے سے تو جنرل محمد ضیاء الحق نے سرقہ ڈکیتی،
जना, शराब, तोहमत जना और ताजियाने की सजाओं से मुताल्लक हुदूद आर्डिनेंस और ज़कात आर्डिनेंस नाफिज किया। वफाकी शरई अदालत कायम की और काजी अदालतें कायम की गईं। सोवियत रूस यानी सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान पर जारहियत का मकसद पाकिस्तान फतह करके बुहरा अरब के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने रशिया और भारत की जानिब से मुल्की सलामती को लाहक खतरात का एहसास करते हुए और अफगानिस्तान की आजादी के लिए कोशा अवाम की मदद करने का फैसला किया। बाज हलकों की जानिब से जनरल मौसूफ को बदनाम करने के लिए अमेरिका का एजेंट भी कहा गया, लेकिन अमेरिका सिर्फ अपनी मतलब बरारी के लिए अफगानिस्तान में शामिल हुआ था। बाज लोग ये भी कहते हैं कि जो ज़ियाउल हक साहब ने दहशतगर्दी की फसल बोई, क्योंकि उन्होंने जो मदरसे बनवाए उनमें से निकलने वाले लोग उनकी मौत के 13 साल बाद दहशतगर्द बन गए। साथ ही जनरल ने कश्मीर में जद्दोजहद शुरू करवाई। भारत से बांग्लादेश का बदला लेने के लिए उन्होंने इंडिया में सिखों की तहरीक खालिस्तान शुरू करवाई, जो भारत के पंजाब और कई दीगर इलाकों पर मुश्तमिल सिखों का एक अलग मुल्क बनाने के लिए थी। उसकी क़यादत एक सिख जनरल के हाथों में दी गई, जो बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त भारतीय मुसल्लह अफवाज का कमांडर था। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फिजाई हादसे का शिकार होने के बाद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक इंतकाल कर गए। उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात पैदा हुए जो इससे पहले कभी नहीं थे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तक कयामत कायम व दायम रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रोशन सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।